ان کے تمام تحفظات کو بھی دور کیا جائے گا، ان کی سوال و جواب بھی لائیں گے، اور اس سے پہلے یہ کمیٹی کے اراکین جو ہیں تمام ان علاقوں میں جو خیبر پختونخوا کے خواہ کہیں پر دہشت گردی ہے نہیں ہے وہاں جائیں گے، اور اپنی فوج کے جوانوں کے ساتھ بھی اور سلامتی کے اداروں کے جوانوں کے ساتھ بھی وقت بھی گزاریں گے، اور جو بیانیہ کی ایک جنگ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی صف اول میں کردار ادا کریں گے۔ آپ کا محترم فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا موقف واضح اور کلیئر ہے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور ان حضرات کا بھی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس وقت 11 جو مدارس کے بورڈ ہیں 15 میں سے اس کے نمائندے آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے کہ وہ مختصر الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے قیام کے لیے حکومتی کوششیں قابل تحسین ہیں، ایوان انتظامیہ کی طرف سے بھی اور افواج پاکستان کی طرف سے بھی بڑی گراں قدر قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جنہیں علماء خاص طور پہ بڑے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جن حالات میں پیغام امن قومی کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے، یقینی طور پہ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے قیام کی کوششوں کو استحکام بھی ملے گا اور ہمیں ایک وے فارورڈ نظر آئے گا۔ اس وقت نظریاتی جنگ کے بنیاد کے اوپر کامبیٹ چل رہا ہے، خاص طور پہ ہم بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر اسی کامبیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کامبیٹ کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بوسٹ اپ مل رہا ہے۔ ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چومکھی لڑائی کے اندر نظریاتی محاذ کے اوپر اور فکر مستقیم کے لیے علماء اور مفکرین کا کردار کو ڈھکا چھپانا ہے۔ یہ جتنے علماء کرام یہاں پہ پاکستان کے طول و عرض سے جمع ہیں، جو قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ اسی نظریاتی محاذ کو مستحکم کر رہے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 2018 میں اسی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہی ایک پیغام پاکستان کا اجرا ہوا تھا، تو وہ پیغام پاکستان کا اجرا ہی وہ بہترین ایکٹیویٹی ہے جسے ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں قیام امن کے لیے علماء کی یہ کوششیں یقینی طور پہ رنگ لے کر آئیں گی۔ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کراچی، جو آپ نے قومی امن کمیٹی تشکیل دی ہے، اس تشکیل پر بھی آپ کا بہت شکریہ، اور جو آپ سرپرستی کر رہے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ۔ اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ایک مضبوط قومی بیانیہ لوگوں تک جانا چاہیے، اور اس کے لیے 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جو یہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا مذہبی سطح پہ ہو یا کچھ تعلیمی اداروں کی طرف سے ہو، اس سہولت کاری کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انگیجمنٹ ہو، ان سے بات چیت کی جائے، جو ان کے صحیح تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ باقی جیسے مولانا طاہر شفیع صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ یہ امن کمیٹی یہ ہر جگہ جائے گی، پولیٹیکل قیادت سے بھی ملے گی، فوجی قیادت سے ملے گی، اور جہاں جہاں ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں ہم بنو میں بھی جائیں گے، وزیرستان میں بھی جائیں گے، تو یہ اتنا بڑا کام ہوگا انشاءاللہ، جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں گے۔ ہمیں اس موقع پر آپ کی سرپرستی کی بہت ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے بہت دعاگو ہیں، بہت شکر گزار بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے، اتحاد امت کے لیے بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا، یہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جناب فیلڈ مارشل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں یہ ہدیہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کسی شر پسند اور جو نیگیٹو ذہن کے لوگ ہیں وہ کبھی انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں کریں گے۔ ہم پہلے ہی الحمدللہ اتحاد امت کے لیے، فرقہ واریت، تکفیر، انتشار، افتراق خاتمے کے لیے ہم سب مل کر جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس کمیٹی کا تشکیل ہونا باقاعدہ یعنی حکومت کی سرپرستی میں، ہم سمجھتے ہیں یہ خوبصورت پیغام جائے گا۔ اس ملک کے خلاف جو خوارج ہوں یا دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ پاکستان کے وہ محب ہیں یا مخلص ہیں، وہ تو دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اس ملک کی فضاؤں کو خراب کر رہے ہیں، اس ملک کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم سب مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب پاکستان بنا تھا، فرقہ وارانہ جو ماحول تھا اس سے بالاتر ہو کے، مسئلے کی تفریق سے بالاتر ہو کے ہم نے بنایا تھا۔ سب سازشیں ہیں اندرونی بیرونی، ہم سب ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ آپ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب۔
पैगाम पाकिस्तान जो दस्तावेज़ हज़ारों उलमा के दस्तखत से पास हुई है, उसके मुख्तलिफ पैराग्राफ को मीडिया पे आना चाहिए ताकि आवाम तक वो पहुँचे, उसको निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जाए ताकि दीनी मदारस और कौमी मदारस और यूनिवर्सिटियों के तलबा को उससे फ़ायदा हो। इस मौजू पर मुख्तलिफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया जाए, जिसका आगाज़ फरवरी में, जिसका भी तज़किरा हुआ वो हो रहा है। फितना ख़वारिज और फितना हिंद के लिए जो भी ये कमेटी प्रोग्राम बना रही है, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम उलमा हम इसमें शामिल हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों की ज़हन साजी जो है बहुत ज़रूरी है, जिनको ज़हर से भरा जा रहा है। यकीनन मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम कमेटी और पहली मरतबा जिसमें तमाम अदियान के नुमाइंदे मौजूद हैं, ये एक कौमी वहदत का मज़हर है। यकीनन इसके नताइज बहुत ही जल्दी और बहुत मुस्बत सामने आएंगे। आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा पाकिस्तान तारीख के अहम तरीन दौरानिए से गुजर रहा है। आपकी लीडरशिप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में मार्का हक बुनियान मरसूद ऑपरेशन में अल्लाह की नुसरत के साथ जो अजीम कामयाबी हमारे वतन को हासिल हुई है, आज पाकिस्तान अपनी तारीख में सबसे बुलंद तरीन मुकाम पर खड़ा हो चुका है। वतन अजीज के इस्तेहकाम और इसकी खुशहाली के लिए सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। आज आपकी ज़ेर क़यादत तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब के रहनुमा आपके शाना बिशाना खड़े हो चुके हैं और हमने ये पैगाम दे दिया इंशाअल्लाह रहमान, पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पाक साफ रखने के लिए हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अमन कौमों की बुनियादी ज़रूरत होती है। उलमा जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए कदम उठा चुके हैं। इंशाअल्लाह सियासी, अस्करी और दीनी क़यादत जब मिलकर मेहनत करेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये मुल्क अमन का गहवारा बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को मार्का हक बुनियान मरसूस में बहुत बड़ी अजीम कामयाबियाँ अता फरमाई मैदान में। उसके असरात हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सोशल मीडिया के मैदान में जो आज नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह कौमी पैगाम अमन कमेटी अल्लाह के फज़ल व करम से, आपके तावन से इस कन्फ्यूज़न को इंशाअल्लाह ख़त्म कर पाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहिब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने तमाम मकातब फ़िक्र की उलमा और दीनी बोर्ड्स के कायदीन का एक खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पे सजाया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला फ़िक्री दहशतगर्दी है, जिसकी तमाम जंगें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही हैं और वही इस वक्त तफरका, फसाद और मुल्क दुश्मनी का सबब बन रहा है। पैगाम अमन कमेटी के क़याम से जो इत्तेहाद उम्मत के लिए काम करने वाले उलमाए कराम हैं, उनको एक सपोर्ट मिली है रियासत की तरफ से और जो सरपरस्ती मिली है उससे जो इंतहा पसंद और फ़िरका परस्त ग्रोह था उसकी हौसला शिकनी हुई है। तो अभी आसानी के साथ काम कर सकेंगे। हम अपने मदारस में इसी पैगाम पाकिस्तान को बतौर सिलेबस पढ़ा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि इस निसाब अमन को कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के निसाब का भी हिस्सा बनाया जाए। नेकी के कामों में साथ देने के लिए हम इस कमेटी के अंदर आपके साथ मौजूद हैं और जिस तरह इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आज हम सब मिलकर वज़ीर आज़म साहब आपके साथ खड़े हैं और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हर उस मामले में आपके साथ खड़े हैं जो हमारे मुल्क को जो है वो नुकसान दे रहा है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की इज़्ज़त हम ओवरसीज़ के अंदर देख रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। अब हमारे साथ जिस तरह 1 महीने के बाद रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने में जहाँ हम इबादत मामलात पर देखते हैं, वहाँ हमें साथ साथ रियासत के जो उसूल हैं, रियासत के जो हुकूक हैं, वो भी हमें अपनी कौम को बताने की बहुत ज़रूरत है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, ये पहली इस सतह की कमेटी है जिसमें हमने अपनी गैर मुस्लिम बरादरी हमारी जो है उनकी भी कौमी सतह की जो नुमाइंदगी है उनको शामिल किया। तो राजेश कुमार साहब हमारे सिंध से हैं, हिंदू बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मशहूर हैं कि सर आपने हमारी हिंदू कम्युनिटी को, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारी सिख कम्युनिटी को सर इस बड़ी कमेटी में शामिल किया
اور سر ہندو کمیونٹی نے ہمیشہ سر پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. جب 1947 میں پارٹیشن ہوا تھا سر ہمارے بڑوں نے یہی پسند کیا، پاکستان میں رہنا پسند کیا، اور آج بھی ہم خوشی کے ساتھ، بڑی خوشحالی کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں. اور سر ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہماری ساری ہندو کمیونٹی سر یہ وچن کرتی ہے، عہد کرتی ہے، کیونکہ ہم اپنی دھرتی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، تو پاکستان ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو ہم سر اس پاکستان میں ہم آہنگی کے لیے، رواداری کے لیے، پیار کے لیے، امن کے لیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک و فاک کے ساتھ کھڑے ہیں. سر بڑی مہربانی. میں آرچ بشپ آزاد مارشل، پریزیڈنٹ بشپ ہوں چرچ آف پاکستان کا، اور میں انٹرنیشنلی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں اینگلیکن چرچ کا، جو ساری دنیا میں چرچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ بحیثیت کمیونٹی ہم ہمیشہ سے، آپ جانتے ہیں کہ امن کے دائرے ہیں. اس امن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہم ایک ایسا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوں گے جو نیشنل بیانیہ بنے گا، جس میں یہ جو تمیز تھی وہ ختم کریں گے. اور میں شکر گزار ہوں علماء کا، مولانا اشرفی کا، عطا طاہر صاحب کا، کہ جہاں کوئی اس طرح کے مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کے لیے ذہن سازی کی جائے ٹیکسٹ بکس میں، اور اس کو فروغ دیا جائے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی ملک کی ترقی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا یہ کہ اقتصادیات مضبوط ہو، اور دوسرا یہ کہ امن ہو. محترم وزیر اعظم صاحب، آپ نے اس ملک کے اقتصادی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ امن کے لیے بھی آپ کوشش کریں گے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کی سلامتی ہے، اور اس کی سلامتی کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے. وہ ادارے قابل تاثیر ہیں کہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. سیکورٹی ادارے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء کی ذمہ داری ہے. تو یہ امن کمیٹی انشاءاللہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردی کے عناصر جو ایک ابہام پھیلا رہے ہیں اس کا مقابلہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہاں چونکہ 20,000 مدارس اس وقت ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں، اور میرے جنرل قمر صاحب موجود ہیں، تو اختصار سے وہ آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے آپ نے اس ڈائریکٹریٹ کو اسٹیبلش کیا، اس کے بعد سے ہم نے ایک سروے کیا. 36,000 مدارس ٹوٹل پاکستان میں ہیں. ہمارے ساتھ آج کی تاریخ میں 20,000 مدارس ہم رجسٹر ہو چکے ہیں، جن کو ہم درس نظامی کو متاثر کیے بغیر عصری علوم کی تعلیم دے رہے ہیں. ٹیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پیغام پاکستان پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے نیفٹو کو اسپیشل فنڈنگ دی، جس سے ہم مدارس کے بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. بچیاں بھی اور بچے بھی ماڈرن ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو مل رہی ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ ماڈرن لائنز کے اوپر ہو رہی ہے. اور جو ایک غلط پروپیگنڈا پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے، ہم دینی جو نصاب ہے درس نظامی کا اس کو متاثر کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں. ہم کوئی ایسا ارادہ نہ رکھتے ہیں نہ کر رہے ہیں. ہم اصلی تعلیم دے رہے ہیں تاکہ بچے جب مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں تو ان کو جاب مارکیٹ کے اندر ایک اچھی ریپرزنٹیشن مل سکے، اور وہ معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکیں. تو ہم اس امن کے مشن میں بالکل علماء کرام کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، اکابرین ملت، اور ہماری اقلیتی برادری کے زعماء، قابل احترام وزراء کرام اور محترم سرکاری افسران، السلام علیکم. آج میں آپ سب کو بطور امن کمیٹی کے ممبران کے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ قومی پیغام امن کمیٹی ایک ایسا کردار ادا کرنے جا رہی ہے جس کی اس وقت عام ترین ضرورت ہے. خدا داد ملک پاکستان
جو کہ حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے نتیجے میں، جس میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں بہنوں کے آنچل پھٹے، اور اس تحریک میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کروڑوں مسلمانوں نے اور اقلیتی برادری نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اور اس میں یقیناً علماء کرام کا بہت کردار تھا. تب جا کر یہ خودآزاد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا. مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، جہاں پر تمام مذاہب کو اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کا تہوار منانے کا پورا حق ہو، اور ہر پاکستانی کو اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کا پورا حق ہو، بلا کسی تفریق اور امتیاز کے. یہ تھا پاکستان کا ایک بنیادی مقصد، جو کہ حضرت قائد اعظم کی تحریک کا ایک بہت اہم رکن تھا. الحمدللہ آج پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے پاکستان کو وہ وسائل عطا کیے ہیں جو کہ شاید ہی کسی ملک کے پاس ہوں. اگر ہم مدفن خزانوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور جس کو ہم اگر استعمال کریں تو ہمارے تمام جو مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنائیں گے، ہم نے اس ملک میں غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے، تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. مگر اس کے لیے ہمیں وہ طریقہ، وہ اسلوب اختیار کرنے ہوں گے جس کے لیے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. آج اگر آپ ایک مختصر جائزہ لیں تو مئی 2025 میں ایک معرکہ ہوا جس کے نتیجے میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی، اور ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کا بے پایاں فضل و کرم، اس کی کمال مہربانی، اور افواج پاکستان کی جرأت، ان کی اعلیٰ ترین ٹریننگ اور بہترین ٹیکنالوجی. اور یقیناً اس کو لیڈ کیا ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اور 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم فتح سے نوازا، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور اب ہم ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. مگر آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کی ترویج کریں. اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان میں، پاکستان کی ترقی میں، تعلیم، علاج اور دفاع کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کردار ہے. آپ سیسل چودھری کو لے لیں، آپ جسٹس کارلینس کو لے لیں، سپریم کورٹ کے جج تھے رانا بھگوان داس، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے
ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جو مارز وجود میں آیا ان بنیادوں پر کہ پیار، محبت اور یکجہتی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، وہاں پر آج جس طرح دہشت گردی نے یہاں پر بے گناہ 1 لاکھ پاکستانی دہشت گردی کی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں عام شہری ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تاجر ہیں، اور چاروں صوبوں کے جو باسی ہیں انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے۔ افواج پاکستان کے ہزاروں افسر اور جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی قربانی ہے جس کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ دنیا کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں ہم نے دے کر نہ صرف دہشت گردوں کا خاتمہ کیا بلکہ ان کو دوسرے ممالک کو اس سے بچایا۔ مگر آج یہ دوبارہ ناسور جو اس نے سر اٹھایا ہے، خوارج ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، زبانی آپ کے منہ پہ کہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہم نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ مگر ملک کے اندر جو قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے اس سے کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طرح آج اس میز کے دائیں جانب اور بائیں جانب جید علماء تشریف فرما ہیں اور ہر مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن معاملہ اس وقت اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ کو اس سے بڑھ کر معاملات کو مل بیٹھ کر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ طاہر اشرف صاحب کی سربراہی میں جو امن کمیٹی بنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، آپ سب کو ہمت دے، اور جو اسلام کی اعلیٰ و رفع جو پیغام چاروں سو آپ پہنچائیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو تدبر، فہم و فراست، بردباری اور حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔